سلام جو ہے وہ ہمارے اسلام کا بہت بڑا شعار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایک دوسروں کو سلام کرنا، ایک دوسروں کو سلام کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت بھی ہے اور احادیث میں اس کی بہت تاکید بھی آئی ہے۔ صحابہ کرام تو ایک دوسروں کو سلام کرنے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر دو صحابی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک دوسروں کو سلام کیا، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے جواب دیا، بیچ میں ایک درخت حائل ہو گیا، ایک صحابی درخت کے اس طرف سے اس طرف گئے اور دوسرے درخت کے اس طرف سے اس طرف گئے، تو اتنے معمولی سے فاصلے کے بعد بھی اگر ملتے تھے تو وہ دوبارہ سلام کرتے تھے۔ اتنا اہتمام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسروں کو سلام کرنے کا۔ اور سلام کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تؤمنوا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے نہیں بن جاؤ گے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپس میں ایک دوسروں سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کہ کیا میں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کرو تو آپس میں تمہارے محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ضرور بتائیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو کڑی اس طرح ملتی ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت پیدا ہونے سے ایمان کامل ہوتا ہے اور ایمان کے کمال سے انسان کو جنت کا راستہ ملتا ہے، انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلا جو بیان حضور نے مدینہ منورہ میں کیا ہے، سب سے پہلا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگو، چار چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو کہی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پھر دوسرا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ تو جو انسان یہ چار کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو انتہائی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چار چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ افشاء سلام، سلام کو عام کرنا۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر سلام کو خوب عام کریں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ سلام سے متعلق کچھ مسائل ہیں، آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سلام جب انسان کرتا ہے تو کہاں تک سلام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ سلام کی انتہا ہے برکاتوں پر۔ بعض لوگ اس کے اوپر اور بھی بہت سارا اضافہ کرتے ہیں، وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے اور سلام کی انتہا جو ہے وہ برکت پہ ختم ہو جاتی ہے، وبرکاتہ، بس اس سے آگے کا اضافہ نہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں گھر والے لوگ موجود ہیں تب بھی سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو کیا اس وقت بھی سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ بھائی سلام تو انسان ملاقات کے وقت میں کرتا ہے، اب یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو سلام کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرنا چاہیے، اور اس وقت کا سلام اس طریقے سے ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اس وقت داخل ہونے پر یہ سلام ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس لیے کہ سلام جو ہے وہ صرف کلمہ ملاقات نہیں ہے کہ ملاقات کے وقت میں انسان کو سلام کی جائے، بلکہ سلام ایک دعا بھی ہے۔ اس لیے گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس وقت میں اس طرح سلام کرو تو اس میں ہم پر سلامتی ہے
اور اللہ کے نیک بندوں پر، اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر فرشتے بھی ہے اور اسی طرح پاک جنات بھی ہے جو گھر کے اندر کی مخلوق ہے، تو ان سب کے اوپر سلامتی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر آپ کو کسی نے سلام کیا تو پھر اس کو جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر انسان جواب نہیں دے گا تو ایک واجب کا ترک ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھیں کہ جیسے آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور اس کے علاوہ پہلے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا، خطوط ہوتے تھے، خطوط کے اوپر سلام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب خط کا جواب لکھ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے نیچے جواب لکھ دیا تو ہو گیا سلام کا جواب۔ لیکن اس پر جو سلام آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو چونکہ یہ بھی سلام ہے اس لیے اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اصولی طور پر۔ لیکن یہ بات بھی دھیان میں رکھے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب لکھنا یا سنانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کا سلام دیکھا، کسی شخص نے منہ سے جواب دے دیا کبھی وعلیکم السلام، تو واجب ادا ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سلام آیا ہے تو اس سلام کا جواب لکھ کر بھی سامنے والے کو بھیجو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ زبانی طور پر جواب دے دیا تو بھی جواب دینا جو واجب ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک جوان عورت ہے، جوان مرد ہے، تو جوان عورت جوان مرد کو سلام کرے، دونوں اجنبی ہے، کوئی آپس میں کوئی ایسا خاص تعلق بھی نہیں ہے، کسی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، دونوں میں سے ایک دوسروں کو سلام کرے گا تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کوئی مرد ہے، اس نے کسی عورت کو سلام کر لیا تو عورت جواب نہ دے، عورت ہے اس نے مرد کو سلام کر دیا تو مرد جو ہے نا وہ اس کا جواب نہ دے۔ ہاں جہاں پہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر وہاں پر تھوڑی سی گنجائش ہے۔ جیسے ایک شیخ ہے یا بڑا عالم ہے، استاد ہے، وہ عورتوں کے مجمع میں چلا گیا اور اس نے سلام کر لیا، تو یہاں پہ چونکہ ایک بہت بڑا مجمع ہے تو یہاں پر سلام کرنے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، عورتوں کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے مجمع کو سلام کیا۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محترم شخصیت تھی اور لوگ ان کی طرف متوجہ تھے، تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اس لیے جہاں پر اس قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر اگر سلام کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی حالات میں ایک اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، وہ دونوں تنہا ہے اور راستے میں ملے تو اس طریقے سے ایک دوسروں کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔